سب سے بڑی صفائی، سب سے بڑی پاکی باطن کی پاکی ہے۔ ہمارے خیالات پاک رہیں، ہماری فکر صاف رہے، ہمارا دماغ صاف رہے، ہمارا دل صاف رہے۔ ظاہر سے تو ہم بڑے پاک و صاف ہیں، صاف و شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبوئیں ہمارے جسم سے پھوٹ رہی ہیں، لیکن باطن ہمارا اندرونی حصہ جو ہے وہ گندا ہے، غلیظ ہے، دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے۔ تو ایسا صاف ستھرا رہنے کی کوئی فائدہ نہیں، ایسا صاف ستھرا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، اور مومن وہ ہے جس کا باطن بھی پاک ہو۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دین میں پاکی صفائی کی اہمیت۔ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے مجھ سے، آپ سے اور ہر مسلمان سے جو صفات مطلوب ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت پاکی اور صفائی کی بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے گلی اور کوچوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اپنے علاقے کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت میں پاکی، صفائی، طہارت و نظافت کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ پاکی صفائی کو انسان کے مزاج پر نہیں رکھا گیا کہ انسان چاہے تو صاف ستھرا رہے، چاہے تو گندا بھی رہے، چل سکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پاکی صفائی کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا۔ ایک مومن صحیح معنوں میں وہی مومن ہو سکتا ہے جو پاک اور صاف رہے گا، طہارت اور نظافت کا خیال رکھے گا، اپنے آپ کو ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی گندگی سے دور رکھے گا۔ اور اگر کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر پاکی صفائی نہیں ہے، وہ طہارت و نظافت کا خیال نہیں رکھتا، گندا رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے، غلیظ رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ تو ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے، یہ انسان کے مزاج پر نہیں چھوڑا گیا کہ چاہے تو صاف ستھرا رہے، چاہے تو گندا اور غلیظ رہے۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان ہے، صاف صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ پاکی اور صاف صفائی کو آدھا ایمان کیوں قرار دیا گیا؟ کیسے یہ آدھا ایمان ہے؟ تو دیکھیے، پاکی اور صاف صفائی کو یہ عبادات سے جوڑا گیا ہے۔ پاکی اور صاف صفائی کو عبادات سے جوڑا گیا ہے، وہ عبادت جو ہماری مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے۔ اگر پاکی صفائی نہیں تو ہماری عبادت عبادت نہیں، اگر ہم اور آپ پاک صاف نہیں تو ہماری نماز نماز نہیں، پاکی صفائی نہیں تو ہمارا حج حج نہیں، پاکی صفائی نہیں تو ہمارا روزہ روزہ نہیں، پاکی صفائی نہیں تو ہمارا طواف طواف نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پاکی اور صفائی کو عبادات سے جوڑا گیا اور عبادات کو پاکی صفائی سے جوڑا گیا۔ اس حیثیت سے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دیکھیے
ابھی ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نماز کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالی ایسی کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرتا جو بغیر پاکی اور صفائی کے ہو۔ انسان گندا ہے، غلیظ ہے، ناپاک ہے، اور پھر وہ نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، گرچہ اس کی نماز میں کتنا ہی خشوع اور خضوع کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا ڈر کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کی نماز میں گریہ وزاری کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ رو رو کر نماز ادا کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی، اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی نماز کے اندر تین چیزیں پاک اور صاف نہ ہوں۔ ان تینوں چیزوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ناپاک ہوتی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کا پاک اور صاف ہونا، پھر کپڑوں کا پاک اور صاف ہونا، پھر جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا۔ ان تینوں چیزوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، تب جا کر بندے کی نماز اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہوگی۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر ناپاک ہے تو سمجھ لیجئے اس کی نماز درست نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت ادا کر رہے تھے۔ دوران نماز اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے کو اتار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنی چپل اور جوتوں کو اتار دیا۔ نماز کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سارے کے سارے صحابہ نے اپنے اپنے جوتے اور چپل اتارے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، تم نے اپنے اپنے جوتے اور چپل کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، نماز کی حالت میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار لیے، اس لیے ہم نے بھی اپنے جوتے اور چپل اتار لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کی حالت میں میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے چپلوں میں، تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اسی لیے جو ہے میں نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا کہ دیکھو، جب بھی تم نماز ادا کرو اور چپل یا جوتے پہن کر نماز ادا کر رہے ہو، تمہاری چپلوں میں، تمہارے جوتوں میں اگر غلاظت لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کو زمین میں رگڑ کر پاک اور صاف کر لو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہماری عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب ہم پاک اور صاف رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے، ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پاکی صفائی یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور پاک صاف رہنے والے بندے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ گویا کہ اللہ کی محبت کے حقدار بننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم پاک صاف رہیں اور پاکی اور صفائی سے محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، توبہ یہ باطنی غلاظت کو پاک کرنے والی چیز ہے، اور طہارت یہ ظاہری غلاظت کو صاف کرنے والی چیز ہے، اور یہ دونوں صفات اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل قبا کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قبا میں کچھ
کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاف صفائی کو پسند کرتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی صفائی ستھرائی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل قبا کی تعریف فرمائی اور ان کی پاکی اور صفائی کے پسند کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب عرب ممالک کے اندر جو ہے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، اور لوگ اپنی غلاظت کو، اپنے پیشاب اور پاخانے کو پتھر، ڈھیلے یا کسی اور چیز سے صاف کرنے کا جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن قبا کے جو لوگ تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ وہ لوگ پانی کا انتظام کرتے، پانی کو اسٹور کر کے رکھتے، اور جب بھی وہ پیشاب کرنے کے لیے جاتے یا پاخانہ کرنے کے لیے جاتے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتے، تو پتھر اور ڈھیلوں سے اس کی صفائی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ پانی سے اپنی استنجا کی لیا کرتے تھے، صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی انداز کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر کے کہا کہ اہل قبا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی پاکی صفائی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا عشر من الفطرہ، کہ 10 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق امور فطرت میں سے ہے۔ امور فطرت کا مطلب کیا ہے؟ امور فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان 10 باتوں کی تعلیم صرف پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، ان شریعتوں میں بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے۔ پہلے کے جو انبیاء تھے وہ بھی ان باتوں کی تعلیم دیتے رہے، پہلے کے جو رسول تھے وہ بھی ان باتوں پر عمل کرتے رہے۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ اتنی اہم باتیں ہیں، اتنی اہم باتیں ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ مفسرین کرام چند باتیں یعنی کلمات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ چند باتوں سے مراد یہی 10 باتیں ہیں، یہی 10 باتیں ہیں جن باتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ یہ 10 باتیں کون سی ہیں؟ یہ 10 باتیں وہ ہیں جن کا تعلق امور فطرت میں سے ہے، اور ان 10 باتوں میں اکثر باتیں، تقریباً 9 باتیں جو ہیں ان کا تعلق پاکی صفائی سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشارب، مونچھوں کو تراشنا، وقص الاظفار، اپنے ناخنوں کو کاٹنا، وغسل البراجم، ہتھیلیوں کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے درمیانی حصے کو اچھی طرح سے صاف کرنا، کلی کرنا، ناک جھاڑنا، زیر ناف بال کا جو ہے صاف کرنا، بغل کے بال کو نکالنا، پانی سے استنجا کرنا، مسواک کرنا، یہ 9 باتیں ہیں۔ اور 10ویں بات داڑھی کو بڑھانا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ان 10 باتوں میں 9 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق پاکی اور صفائی سے ہے، اور یہ پاکی صفائی صرف جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ پہلے کے جو انبیاء رہے، پہلی کی جو امتیں رہیں، وہ بھی جو ہے ان باتوں پر عمل کرتی رہیں، اور ان امتوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی رہی۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو ہم مسلمانوں نے جو ہے فراموش کر دیا ہے۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس حدیث پر عمل نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشارب،
मूँछों को तराशा जाए, मूँछों को जो है छोटा छोटा रखा जाए। क्यों? इसलिए कि मूँछें बड़ी रहेंगी तो नाक से निकलने वाली गलाजत जो है वो मुंह के अंदर दाखिल हो सकती है। आज फैशन के तौर पर हमारे नौजवान मुसलमान भाई ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मूँछें रखते हैं, उस पर ताव देते हैं और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल नहीं करते। इसी तरह से हमारी मुसलमान माओं और मुसलमान बहनों के अंदर नाखूनों को बढ़ाने का एक फैशन चल पड़ा है, बड़े बड़े नाखून कर लेना और फिर उसमें नेल पॉलिश का इस्तेमाल करना। याद रखिए ये भी गंदगी को, गलाजत को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। नाखून बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर गलाजत आएगी, उसके अंदर गंदगी आएगी और जब हम खाएंगे पिएंगे तो वो गलाजत, वो गंदगी हमारे पेट के अंदर दाखिल होगी। इसी तरह से जो है कितने हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं, नौजवान मुसलमान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि नाफ के नीचे के बालों को कितने दिन के अंदर साफ कर लेना चाहिए, बगल के बालों को कितने दिन के अंदर जो है उखाड़ कर फेंक देना चाहिए या साफ कर देना चाहिए। हमारी अक्सरियत ऐसी है कि सफाई सुथराई की इस तालीम से फरामोश है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 रातें, 40 रातों से ज़्यादा जो है ज़ेरे नाफ बाल को बढ़ा लेना, बगल के बाल को बढ़ा लेना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो इसका हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए, पाक साफ रहने की कोशिश करनी चाहिए, सफाई सुथराई को पसंद करना चाहिए और साफ सुथरे बन करके ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहिए। मेरे इस्लामी भाइयों गौर कीजिए, वुज़ू की इबादत पर एक मुसलमान जो नमाजी है और नमाजी होने की हैसियत से वो दिन में कम अज़ कम 5 मरतबा वुज़ू का एहतमाम करता है। वुज़ू की ये इबादत हमें किस कदर पाक और साफ़ रखती है, इसके लिए आप आज़ाए वुज़ू पर गौर कीजिए। हम और आप जब वुज़ू करने के लिए बैठते हैं तो उन आज़ा को धुलते हैं जो आम तौर से खुले रहते हैं और बाकी जिस्म पर जो है कपड़ा रहता है, इस वजह से उन आज़ा को नहीं धुलते। तो अल्लाह के नबी की तालीम भी यही है कि जो आज़ा खुले हुए हैं, चेहरा खुला रहता है, सर खुला रहता है, कान खुले रहते हैं, हाथ खुले रहते हैं, कदम खुले रहते हैं, तो ये वो आज़ा हैं जो खुले रहते हैं। इन आज़ा को धुलने का हुक्म दिया गया है और बहुत ज़्यादा इम्कान होता है इन आज़ा के खुले रहने की वजह से इन आज़ा पर जरासीम आ जाए, मैल कुचैल आ जाए, गंदगी आ जाए। तो वुज़ू के ज़रिए से हमें यह हुक्म दिया गया है कि तुम 5 मरतबा अपने इन आज़ा को धुल करके सफाई सुथराई को इख्तियार करो। और वुज़ू की ये इबादत और वुज़ू के ज़रिए से हम वो तहारत हासिल करने की कोशिश करते हैं जो रोज़े क़यामत एक नूर की शक्ल में हमारे सामने आएगी। सहाबा किराम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी से उन्होंने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत के रोज़ बहुत सारी उम्मतें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्मती यातून यौमल क़यामा, जब मेरी उम्मत के लोग क़यामत के रोज़ आएंगे तो उनके आज़ाए वुज़ू यानी उनके वो आज़ा जिन पर वुज़ू किया जाता था वो चमक रहे होंगे, वो रोशन होंगे। तो उसकी रोशनी की वजह से मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। तो मेरे इस्लामी भाइयों, वुज़ू पर अगर हम गौर करते हैं तो वुज़ू की ये इबादत हमें और आपको पाक साफ रहने की तालीम देती है, इसलिए भी हमें जो है पाकी सफाई को पसंद करना चाहिए। इसी तरह से एक मुसलमान को हुक्म है कि वुज़ू तो 5 वक्त करते हो, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा कम अज़ कम गुस्ल तो करना ही है। हफ्ते में कम अज़ कम 1 मरतबा आपको नहाना ही है। और ये गुस्ल जो है बाज़ अहले इल्म के नज़दीक मुस्तहब है और बाज़ अहले इल्म के नज़दीक वाजिब है, मसनून है। बहरहाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है अपनी उम्मत के लोगों के लिए कि हफ्ते में यानी जुमे के दिन कम अज़ कम तुम्हें 1 मरतबा गुस्ल करना ही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म क्यों दिया? एक मरतबा की बात है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जुमे के दिन मेहनत करके, मजदूरी करके, कारोबार करके, तिजारत करके मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उनके जिस्म से पसीना निकलने की वजह से बदबू आ रही थी। दूसरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इससे तकलीफ हो रही थी। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये जुमा तो चला गया, लेकिन आइंदा जुमा से तुम्हें गुस्ल करके मस्जिद में हाजिर होना है। इसका मतलब ये
نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں صرف ایک مرتبہ ہی غسل کریں. اگر پانی موجود ہے, پاک صاف ہونا ہے, آپ 2 مرتبہ بھی غسل کر سکتے ہو, 3 مرتبہ بھی غسل کر سکتے ہو, 4 مرتبہ بھی غسل کرتے ہو, لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دن پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہوئے بندہ مومن کو جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرنا چاہیے. تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو جو ہے پاکی اور صفائی کی ترغیب دیتی ہے کہ ایک بندہ مومن کو کس قدر پاک اور صاف رہنا چاہیے. اسی طرح سے مسواک جو آج ہمارے معاشرے کی ایک سنت متروکہ ہے, چھوٹی ہوئی سنت ہے, میرے اسلامی بھائیوں, پاکی صفائی طہارت اور نظافت کے معاملے میں مسواک بڑی اہمیت کا کردار ادا کرتی ہے. کتاب و سنت میں مسواک کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے کے لیے بستر میں جب جاتے تو بستر پر جانے سے پہلے مسواک کا جتن کر لیا کرتے تھے. اچھی طرح سے مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیا کرتے تھے تاکہ منہ کی غلاظت, منہ کی بدبو جو ہے مسواک کے ذریعے سے ختم ہو جائے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو نماز تہجد میں اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کرتے, مسواک کرتے اور مسواک کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے اور سورۃ آل عمران کی اخیر کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ان آیتوں میں آسمان و زمین کی تخلیق, لیل و نہار کے آنے جانے پر غور کرنے اور تدبر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے, اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والوں کو عقل مند کہا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رات میں سونے سے پہلے اور نہ صرف تہجد کے موقع پر اللہ کے نبی مسواک کا اہتمام کرتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام کرتے تو مسواک کیا کرتے تھے, اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے نیت کو باندھا کرتے تھے. آج بھی عرب ممالک کے اندر اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے. جب اقامت کہی جاتی ہے لوگوں کے جیب میں مسواک ہوتی ہے, مسواک لے کر کے وہ لوگ جو ہے اپنے دانتوں کو صاف کر کے اور جیب میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سے گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کون سا کرتے تھے؟ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے, اپنے منہ کو پاک اور صاف کیا کرتے تھے, اپنے منہ کی غلاظت کو دور کیا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, گٹکے اور تمباکو کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, منہ اور دانتوں کے اندر گوشت کے جو ہے ریشے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور آ کر کے جو ہے ہم اپنے بستروں پر لیٹ جاتے ہیں, اپنے دانت اور منہ کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے نبی ہر وضو میں جو ہے ہر نماز میں مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ نماز فجر میں ہم اٹھ کر آتے ہیں, ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, اسمیل آ رہی ہوتی ہے. 5 وقت کی تو چھوڑیے, نماز فجر میں ہم اپنے دانتوں اور منہ کو صاف کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے. تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صاف ستھرا بنیے, صاف صفائی اور ستھرائی کو پسند کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب, کہ مسواک یہ منہ کو صاف ستھرا رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے, منہ کی صفائی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. اس سے دانت صاف ہوتے ہیں, اس سے منہ صاف ہوتا ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں, اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کیا عالم, کیا امام, کیا مقتدی, کیا عوام, میرے اسلامی بھائیوں, آج ہم سب نے جو ہے ہم سب نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں, شریعت نے
جس طرح سے پاکی صفائی کی ترغیب دی ہے، پاکی اور صفائی کی طرف ابھارا ہے، وہیں شریعت نے ہمیں جو ہے گندگی سے نفرت بھی دلائی ہے، گندگی سے نفرت بھی دلائی ہے۔ یاد رکھیے، مومن اور گندگی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، مومن اور گندگی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خود کو صاف رکھیے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے سماج اور سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو، لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ جو لوگوں کا گزرگاہ ہے، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں، اور جن راستوں پر لوگ بیٹھتے ہیں یا آرام اختیار کرتے ہیں، جیسے پیڑ کے نیچے یا آنے جانے کے لیے بیٹھ کر کے کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں، وہاں گندگی نہ پھیلاؤ، وہاں گندگی نہ پھیلاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری جانب سے راستوں پر یا پھر لوگوں کے بیٹھنے کے مقام پر کوئی پیشاب کرتا ہے، کوئی گندگی کرتا ہے، کوئی غلاظت پھینکتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے اس عمل سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی زبان سے اگر بد دعا نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں جو چلنے پھرنے والے راستوں پر گندگی پھیلاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، یا وہ چیزیں پھینکتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ معاشرے میں آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ معاف کیجئے، ہمارے مسلم گھروں کی پہچان آج گندگی بنی ہوئی ہے، ہمارے مسلم گھروں کی پہچان آج گندگی ہے، ہمارے مسلم گلیوں کی پہچان آج گندگی ہے، ہمارے مسلم محلوں کی پہچان آج گندگی ہے، ہمارے مسلم علاقوں کی پہچان آج گندگی ہے۔ معاشرے میں ایک عام تصور بن گیا ہے کہ گلی اگر گندی ہے، محلہ اگر گندا ہے، علاقہ اگر گندا ہے، دکان اگر گندی ہے، جگہ جگہ کچرا اگر نظر آ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ یہ مسلم کا گھر ہے، یہ مسلم کی گلی ہے، یہ مسلم کا علاقہ ہے، یہ مسلم کی دکان ہے۔ ہم مسلمانوں کی دکانوں کا جائزہ لیجیے۔ اللہ اکبر! کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں کھلی پڑی ہوئی ہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور دھول مٹی اس پر گر رہی ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو بیچنے والے بھی بیچ رہے ہیں اور کھانے والے مسلمان بھی بڑے فخر کے ساتھ بڑے مزے لے کر کے اس کا جو ہے لطف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک اچھا مسلمان بنیے، ایک صاف ستھرا مسلمان بنیے، صفائی ستھرائی کو پسند کیجئے، اور یہ جو ہماری پہچان بن گئی ہے اس پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پاکی صفائی کا مسئلہ یہ صحت و تندرستی سے جڑا ہوا مسئلہ بھی ہے، صحت و تندرستی سے جڑا ہوا مسئلہ بھی ہے۔ جو جس قدر صاف ستھرا رہے گا وہ اس قدر جو ہے اس کی صحت و تندرستی اتنی ہی اچھی ہوگی، اور جو جس قدر جو ہے گندا رہے گا، غلیظ رہے گا، میلا کچیلا رہے گا، اس کی صحت بھی جو ہے اتنی ہی کمزور ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ بیمار پڑے گا۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، امراض پھیلتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ گندگی، ڈینگو ہو گیا۔ سبب کیا ہے؟ کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں کے چاروں طرف جو ہے گندگی پڑی ہوئی ہے۔ کچرا سے گندگی بنتی ہے اور گندگی کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور مچھروں کی وجہ سے ڈینگو ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، وبائیں، امراض، بیماریاں، ایک سائنسی تحقیق کے مطابق بیماریوں کا ایک اہم ترین سبب ہمارا آپ کا یہ ہاتھ ہے، ہمارے آپ کی یہ ہتھیلیاں ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، انسان اسی ہاتھ سے پکڑتا ہے، اسی ہاتھ سے چیزوں کو اٹھاتا ہے، اسی ہاتھ سے چیزوں کو چھوتا ہے، اور چھونے کی وجہ سے، پکڑنے کی وجہ سے مختلف قسم کے جراثیم انسان کے ہاتھ اور ہتھیلیوں پر آ جاتے ہیں۔ گندگی مختلف قسم کی جو ہے اس کے ہاتھ اور ہتھیلیوں پر آ جاتی ہے، اور پھر اسی ہاتھ کے ذریعے سے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان کو جو مختلف قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے امراض ہو رہے ہیں، انہی جراثیم کے غذا کے ذریعے سے منہ اور پیٹ میں داخل ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے سائنس کہتی ہے کہ کھانے اور پینے سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف ستھرا رکھو، کھانے اور پینے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لو،
لیکن میرے اسلامی بھائیوں، سائنس تو یہ بات آج کہہ رہی ہے، 1400 سال پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ وہی حدیث جس میں 10 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے اس میں بیان فرمایا کہ اپنے ناخنوں کو چھوٹے رکھا کرو، چھوٹے رکھو کاٹ کر کے، اور اپنے انگلیوں کے درمیانی حصے میں جو میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اس کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اور یہ تعلیم صرف اللہ کے نبی کی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، جو رسول آئے، جو امتیں آئیں، ان امتوں پر بھی یہ تعلیم جاری و ساری رہی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ پاکی صفائی کا مسئلہ یہ ہماری صحت اور تندرستی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اسی لیے اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ پاکی صفائی کے سلسلے میں جس طرح سے ظاہری طہارت کے احکام ہیں، ویسے ہی طہارت باطن بھی ہے۔ سب سے بڑی صفائی، سب سے بڑی پاکی باطن کی پاکی ہے۔ ہمارے خیالات پاک رہیں، ہماری فکر صاف رہے، ہمارا دماغ صاف رہے، ہمارا دل صاف رہے۔ ظاہر سے تو ہم بڑے پاک و صاف ہیں، صاف و شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبوئیں ہمارے جسم سے پھوٹ رہی ہیں، لیکن باطن، ہمارا اندرونی حصہ جو ہے وہ گندا ہے، غلیظ ہے، دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے۔ تو ایسا صاف ستھرا رہنے کی کوئی فائدہ نہیں، ایسا صاف ستھرا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، اور مومن وہ ہے جس کا باطن بھی پاک ہو، اور باطن ایسا پاک ہو کہ اس کا دل قلب سلیم بن جائے۔ قلب سلیم ایسے دل کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں جلن نہ ہو، جس میں کپٹ نہ ہو، جس میں کسی کے لیے دشمنی اور عداوت نہ ہو۔ ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، اور یہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام آئے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پاکی صفائی کا اہتمام رکھو، خود کو پاک رکھو، گھر کو پاک رکھو، گلی کو پاک رکھو، محلوں کو پاک رکھو۔ اور یہ جو پہچان ہماری بن گئی ہے کہ گندگی مسلم علاقوں کی پہچان ہے، اس پہچان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک مہم کے طور پر کام کرنا ہے۔ گھر گھر جائیے، لوگوں کو ترغیب دیجیے، ان کو بتائیے کہ صفائی ستھرائی کتنی ضروری ہے۔ محلے اور علاقوں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو عہدوں پر فائز افراد ہیں، ان کے پاس جائیے اور صفائی ستھرائی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو لا کر کے جو ہے اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یاد رکھیے، صاف صفائی یہ انسان کے مزاج پر چھوڑا گیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا ظاہر بھی آج گندہ ہو گیا ہے، ہمارا باطن بھی آج گندہ ہو گیا ہے۔ الہ العالمین ہمارے ظاہر کو بھی تو صاف کر دے، اور ہمارے باطن کو بھی تو صاف کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین بروز قیامت ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔